بہت سارے جیو پولیٹیکل اور ریجنل حالات ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں پاکستان کے معاملات پر۔ ہم آج سے 25 سال بعد امریکہ کی ہر فیکٹری میں تالے ڈلوا دیں گے اور وہ تالے بھی میڈ ان چائنا ہوں گے۔ بہت جلد سعودی عرب اپنے ملک سے ایران ڈائریکٹ فلائٹس شروع کر رہا ہے۔ ان حالات میں پی ٹی آئی نے $25,000 ماہوار پر ایک پی آر کمپنی کو ہائر کیا۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ۔ آج کا موضوع امریکہ پاکستان کے تعلقات، حالات کے آج کل کے تناظر میں۔ ہم نے یہ ٹاپک کیوں لیا؟ پچھلی دفعہ بھی میں نے ایک پولیٹیکل بلاگ کیا تھا، تو میں نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ بہت سارے جیو پولیٹیکل اور ریجنل حالات ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں پاکستان کے معاملات پر۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ دنیا میں کبھی بھی کوئی فرینڈ نہیں ہوتا آپ کا انٹرنیشنل لیول پہ، ایلائز ہوتے ہیں، اور ایلائز حالات اور واقعات کے ساتھ ساتھ بدل جاتے ہیں، ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ ڈپلومیسی کا ادھر ایک بہت بڑا رول آتا ہے۔ ڈپلومیسی وہ آرٹ ہے، اس کا یہ رول ہے کہ وہ جنگ ہوئے بغیر بہت سارے معاملات کو سیٹل کر دیتا ہے اور حل کر دیتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں چونکہ ہر حکومت کے ساتھ اسٹریٹجیز بدل جاتی ہیں، تو ایک فوکسڈ ڈپلومیٹک ایفرٹ کی کمی رہتی ہے۔ دیکھیے، چائنا کی اگزامپل لیں، وہاں جو بھی آ جائے، ہیڈ حکومت کا جو بھی چلا جائے، ان کی ڈیکیڈ سے ایک پالیسی رہی ہے۔ وہ پالیسی کیا ہے؟ نان ملٹری انٹرونشن کے ساتھ وہ اکنامکلی خود کو اٹھائیں گے، اوپر آئیں گے اور اپنی ہیگمنی قائم کریں گے۔ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ گفتگو بتانا چاہ رہی ہوں۔ آج سے 22 سال پہلے میری ایک فرینڈ چائنا گئی اور وہاں کا بڑا ہیوج کوئی ڈپارٹمنٹل سٹور تھا، ادھر گئی۔ تو وہاں جب اونر بیٹھے ہوئے تھے اس پلازا کے، ان کو پتہ چلا پاکستان سے کوئی لوگ آئے ہیں تو ملاقات کرنے آئے، اور وہاں تو ٹرانسلیٹر کے بغیر بات نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، میری فرینڈ نے کہا کہ آپ کا سامان تو بڑا اچھا ہے اور بہت اچھا بن رہا ہے، مطلب ایک تعریفی جملہ۔ آپ یقین کیجئے 22 سال پہلے اس سٹور کے اونر نے میری فرینڈ کو کہا، اور یہ بات اس نے مجھے تب بتائی ہے اور میرے ذہن سے وہ نکلی نہیں بات۔ اس نے کہا، ہم آج سے 25 سال بعد امریکہ کی ہر فیکٹری میں تالے ڈلوا دیں گے اور وہ تالے بھی میڈ ان چائنا ہوں گے۔ وہ تو کر کے دکھا رہے ہیں۔ اب آج کیا پوزیشن ہے؟ اس وقت یونیپولر اور بائی پولر ورلڈ ایگزسٹ نہیں کر رہا۔ آج ہم ایک ملٹی پولر ورلڈ کی بات کر رہے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کا آپس میں تصفیہ، سعودی عرب اور سیریا کا آپس میں تصفیہ۔ کل میں اخبار پڑھ رہی تھی، سعودی گزیٹ، جس میں یہ خبر تھی کہ بہت جلد سعودی عرب اپنے ملک سے ایران ڈائریکٹ فلائٹس شروع کر رہا ہے۔ اور کل کی خبر، آج یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، کل کی خبر یہ ہے کہ قطر اور یو اے ای نے بھی یہ تمام سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف مفاہمت کا ہاتھ بڑھا دیا ہے، اور وہ بہت جلد ایک دوسرے کے ممالک میں اب سفارتی دفاتر بھی کھول لیں گے۔ کچھ عرصے پہلے میکرون چائنا گئے، اور کیوں گئے؟ انہوں نے چائنا سے کہا کہ آپ رشیا کو سمجھائیں کہ یوکرین میں جو انہوں نے انویژن کی ہوئی ہے اور جو جنگ چھڑ گئی ہے اور زیادہ سے زیادہ ممالک انوالو ہوتے چلے جا رہے ہیں،
اس جنگ کو ختم کیا جائے، ہم اس کا تصفیہ چاہتے ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے آپ سوچ سکتے تھے، یا 5 سال پہلے، کہ آپ کو رشیا کو یہ پیغام دینا ہو تو آپ چائنا کے پاس جائیں گے، اس کو مین اینٹی کنسیڈر کریں گے کہ وہ یہ پیغام کرے اور اس چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچائے؟ یقیناً نہیں۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی کانسٹیٹیوشنل کرائسس، ہم اپنی اکنامک کرائسس، ہم اپنی ٹانگ کھینچنے کی کرائسس، کیونکہ دیکھیے یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ اوور نائٹ تو نہیں ہو گئی نا، یہ تو کافی وقت سے یہ تانے بانے جڑ رہے ہوتے ہیں، بیک ڈور چینل میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں، باقی ممالک کو بھی کچھ نہ کچھ اطلاعات ہوتی ہیں، لیکن ہم ایک ملٹی پولر ورلڈ کے لیے تیار ہی نہیں تھے، آج بھی نہیں ہے، جیسے ہم کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے، نہ ہماری پالیسی ہوتی ہے، نہ ہماری اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ جب یو ایس افغانستان میں تھا اپنے الائز کے ساتھ، اس کو اس وقت پاکستان کی ضرورت تھی۔ کیوں ضرورت تھی؟ تاکہ طالبان پہ پاکستان اپنا اثر رسوخ رکھتے ہوئے یو ایس کے لیے وہاں پہ سہولت پیدا رکھے، اور پاکستان میں بھی ادھر ان کا انگریس آنا جانا افغانستان کی طرف سے جو ان کے لوگ ہیں اس کو ذرا دیکھے۔ بہت سارے پروگرامز اور اسکیمیں جس میں کیری لیوگر بل بھی ایک تھا چلتی رہیں، جس کی معرفت سے پاکستان کو کافی رقوم ملی۔ لیکن جب اچانک یو ایس نے ایگزٹ کیا ٹرمپ کے انڈر، اچھا ایگزٹ کرنا کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے ایگزٹ کیا وہ کافی اس کے خطرناک اور خوفزدہ نتائج ہوئے۔ اب پاکستان چاہ رہا ہے کہ ویسٹ سے اس کے تعلقات اور خصوصاً امریکہ سے بہتر ہو جائیں، لیکن کل کی دنیا اور آج کی دنیا تو بدل گئی۔ ہلری کلنٹن نے ایک ٹرم کوائن کی تھی، دا ایسٹرن پیوٹ، وہ مر چکا ہے۔ اگر اس کو آپ کسی ٹرم سے سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں تو وہ ہے مڈ ایسٹ پیوٹ، کیونکہ اب ساری دنیا کی نظریں مڈل ایسٹ پر ہیں۔ کل کی دنیا میں جو طاقتیں ابھریں گی، مڈل ایسٹ از گوئنگ ٹو کال دا شاٹس، not the powers of yesteryears۔ ہم لوگ ایک پرانا چورن بیچتے رہے پہلے دن سے کہ ہمیں تو کوئی گرنے نہیں دے سکتا۔ نمبر 1 ہماری اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے جیوگرافیکل، اور نمبر 2 ہم نیوکلیر پاور ہیں، تو ہم گر رہے ہوں گے، ہمیں پیسے نہیں ہوں گے، لیکن جو بڑے ممالک ہیں وہ ہمیں سنبھال لیں گے۔ یہ ایک آج بھی بہت انالسٹس کی رائے ہے، یہ ٹھیک ہے کہ یہ کانسٹنٹس ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ ویریبلز ایسے آتے ہیں جو کانسٹنٹس کو اوور پاور کر لیتے ہیں، ان کے اوپر چھا جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، لیکن ہم اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ دیکھیے پاکستان اور امریکہ کے حالات نرم گرم چلتے رہے ہیں، کبھی پیسوں کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا، کبھی کیری لیوگر بل کے تحت امریکہ نے ہمارے پیسے روک لیے کہ جی فلاں کام آپ کو کرنا چاہیے تھا، جس طرح ہم چاہتے تھے آپ نے نہیں کیا، ہم مطمئن نہیں ہیں۔ خیر یہ بھی ایک کمال کا ہی ایگریمنٹ تھا، جس میں جو پارٹی ہے ایک، اس ایگریمنٹ میں یو ایس اے اور ایک پارٹی ہے پاکستان، تو یو ایس اے پارٹی بھی اور یو ایس جج بھی ہے، وہی پیسے بھی دیں گے اور وہی فیصلہ بھی کریں گے کہ آپ نے ان کی مرضی سے کام کیا، اگر نہیں کیا تو ہم پیسے روک لیں گے۔ اس میں کوئی تھرڈ پارٹی نہیں تھی جو ان بائسڈ ہو کے کوئی بات کر سکتی۔ خیر رات گئی بات گئی۔ جب طالبان ایگزٹ کرے افغانستان سے تو اس وقت کے جو ہمارے پرائم منسٹر تھے خان صاحب، انہوں نے کہا کہ بہت طالبان نے اچھا کیا، انہوں نے جو غلامی کی بیڑیاں تھیں مغرب کے ہاتھوں میں ان کو توڑ ڈالا، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ہم نے اس وقت یہ نہیں ریئلائز کیا کہ اس کے ریپرکشنز ہم پہ کیا آ سکتے ہیں۔ اس بات کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، اس کے ساتھ سعودی عرب اور ایران کا تصفیہ ہوتا ہے، ہم لوگ تب بھی سمجھ نہیں پائے کہ اس کا ایک فائدہ تو بہت بڑا ہمیں بالکل ہے اور ہوا ہے اور انشاءاللہ آگے ہوگا،
کہ پاکستان کی سرزمین کو جو پراکسی وار کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، جو میں نے اپنے پچھلے ہفتے کے ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا، وہ تو فائدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اور سیریا اور سعودی عرب کے معاہدے کے ساتھ اور اب قطر اور UAE، تو جو دنیا ہے اس کا رخ بدل گیا ہے، اس کا منہ ادھر سے نا اب ادھر ہے، آپ کی طرف پیٹھ ہے۔ اگر کوئی نہیں بدلا نا، ہم نہیں بدلے، ہماری کرپشن نہیں بدلی، ہمارے لیک آف ریفارمز اور ملک کو بہتر بنانے کی کوئی پالیسی نہیں بدلی، ہم نے ملک کے ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنائی، ہم وہی پرانا چورن بیچنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجک جغرافیکل پوزیشن دیکھو اور یہ دیکھو کہ ہم نیوکلیر پاور ہیں۔ تو اس میں اب لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں اور دنیا بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ ان حالات میں PTI نے $25,000 ماہوار پر ایک PR کمپنی کو ہائر کیا، جس میں انہوں نے PTI اور امریکہ کی حکومت سے تعلقات استوار کرنے کی ایفرٹ کرنے کے لیے ان کو ذمہ داری دی گئی۔ ایک لیٹر بریڈ شرمن جو کانگریسمین ہیں، انہوں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن کو ایک لیٹر لکھا جس کا لب لباب یہ تھا کہ جو وکٹمائزیشن ہے PTI کے خلاف اس پہ توجہ کی جائے، وہ بڑی زیادتی ہے۔ دیکھیے، ہر ملک کو حق ہے کہ وہ اپنے مفادات کو پہلے دیکھے، اور اگر ہم اپنے مفادات کو نہیں دیکھتے تو ہم کسی دوسرے سے یہ گلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے مفادات کو نہیں دیکھتا۔ PR کا کام اس حد تک آتا ہے، باقی کام ہے ملک کا کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا میری اسٹریٹجی میں یہ فگر کرتا ہے اس وقت پاکستان میں مداخلت کرنا، کیا USA کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی انرجیز اس طرف ضائع کرے، جبکہ دنیا میں بہت بڑے بڑے چینجز بڑی تیزی سے آ رہے ہیں اور مڈ ایسٹرن خطے میں آ رہے ہیں۔ یقین کریے انہیں ایسا کچھ سوٹ نہیں کرتا، اور ان کو یہ بھی سوٹ نہیں کرتا جب تک ان کے سٹیکس بہت ہائی نہ ہوں ادھر، کہ وہ ایسے کسی معاملات میں ہمارے لیے پڑیں۔ اس بات کے برطرف کہ خان صاحب نے بار بار یو ٹرن لے لیتے ہیں، اس بات کے بھی برطرف کہ انہوں نے امریکہ کو ملوث ٹھہرایا اس بات میں کہ وہ شامل تھا ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، یہ irrelevant ہے میرے نزدیک۔ میں غلط ہو سکتی ہوں، میرے لیے زیادہ ریلیونٹ وہ تمام گلوبل سچویشنز ہیں جو اس وقت پیش آ چکی ہیں اور آگے اور آئیں گی، اور ان حالات میں پاکستان کو اپنے ڈپلومیٹک پتے بہت احتیاط سے کھیلنے کی ضرورت ہے۔ آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو، لائک کریں، شیئر کریں، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے ہفتے تک کے لیے خدا حافظ۔